السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ 2022 اپنے اختتام پر ہے، 2023 کی آمد ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ کوئی سیاسی، سماجی، معاشی طور پہ ملکی سطح پر تو یہ محاسبہ کرنا تو کجا انفرادی طور پہ بھی نظر نہیں آیا کہ 2022 میں کیا کیا چیز اچیو کر لی اور 2023 کے لیے کیا گولز پلان کر لی ہیں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو 2023 تک حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے سیاسی طور پہ کہ جی سیاسی طور پہ 2022 کیسا رہا۔ کچھ جماعت کے لیے یہ 2022 اپرچونٹیز کا تھا، جس میں سے ایک جماعت تحریک انصاف، جس نے 3.5 سال اپنی جو کارکردگی میں گزارے، جو وعدے دعوے کیے ہوئے تھے اس کا اشر اشیر بھی نظر نہیں آیا۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اوورسیز آ کے یہاں پہ نوکریاں کریں گے، پھر اس کے بعد فیول پرائز بہت کم ہو جائیں گے، بل کے پرائز بھی بہت کم ہو جائیں گے، الیکٹریسٹی بہت سستی ہو جائے گی۔ یہ سارے جو وعدے دعوے کیے ہوئے تھے اس کا اشر اشیر بھی 3.5 سال میں تحریک انصافی حکومت میں نظر نہیں آیا، مگر پھر بھی 2022 میں ایسے لوگوں نے خان صاحب کو گلے لگایا، ایسے لوگوں نے خان صاحب کے لیے اپنا سینہ کشادہ کیا جو کہ خان صاحب کے انتہائی مخالف تھے، جو خان صاحب کی آواز، خان صاحب کی جب جماعت کا نام تحریک انصاف وہ سنتے تھے تو وہ لاہور والا ہوا تھا، مگر انہوں نے 2022 میں کھلے دل سے خان صاحب کو تسلیم کیا، اور خان صاحب کے نعرے بڑے مشہور ہوئے 2022 میں کہ ہم غلام ہیں، بچے، جوان، بوڑھا، کوئی مرد ہو، عورت ہو، کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھنے والا ہو، سب میں مقبول ہوئے خان صاحب کے نعرے۔ اور چیلنجیبل جو یہ رہا سال وہ پی ڈی ایم والوں کے لیے رہا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جی ہم ایکسپیرینسیبل لوگ ہیں، ہم تجربے کار لوگ ہیں، ہم جب آئیں گے تو ملک اکنامی دیکھے گا کس طریقے سے بہتر ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، ہم آئیں گے تو آپ دیکھے گا کس طریقے سے ڈالر کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، آپ دیکھے گا فیول کے کیا پرائس کم ہو جائیں گے، وہ ہمیں کسی طور پہ نظر نہیں آیا۔ اچھا، ہم جب فیول پرائس پہ اگر بات کریں تو فیول پرائس 2021 میں جو تھے وہ 145 150 کے لگ بھگ تھے۔ اب جو ہمیں فیول مل رہا ہے وہ 214 215 روپے مل رہا ہے۔ جو ڈالر کی پرائس تھی 2021 میں وہ ہمیں 145 150 کے لگ بھگ تھی، اب ڈالر 245 کا کی قیمت ہے، ڈالر کی پاکستانی روپیز میں کنورٹ کی جائے۔ اسی طریقے سے بجلی کے بلوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا، پھر اس کے بعد اشیاء، جب یہ دو مین چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پروپورشنل طور پہ دیگر چیزوں کو بھی افیکٹڈ کیا اس سے، اور اشیاء خورد و نوش ایک عام آدمی کے بساط استطاعت سے بہت زیادہ دور چلی گئی۔ اچھا، ایک اپنا تجربہ میں یہاں پہ شیئر کروں گا کہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے میں ایک منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آفس میں، وہ جناب صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، پھر اس کے بعد تمام حکومتوں کے ساتھ انہوں نے، جماعتوں کے ساتھ وزارتیں بھی رہی، پھر حکومت میں خاصا تجربہ تجزیہ رکھتے ہیں، ہماری عمر سے ڈبل تجربہ رکھتے ہیں وہ سیاست کے حوالے سے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں نے کہا اب تو خان صاحب کی حکومت اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، خان صاحب آنے والے ہیں، اور ان کا نعرہ چل رہا تھا اس وقت 2018 میں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب یہ تو سب سے بڑی ان کی کامیابی کی دلیل اور مخلصی کی دلیل یہ ہے کہ نمل یونیورسٹی شوکت خان اب، اور یہ بریڈ فورڈ کے بھی وائس چانسلر رہ چکے ہیں، پوری دنیا میں ان کو بچہ بوڑھا بوڑھا جانتا ہے، بڑا نام ہے، یہ آ جائے گا تو ملک کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ تو اس وقت ان منسٹر صاحب نے مجھ سے 2018 میں کہا تھا کہ جناب یہ 2018 میں کسی کے آنے جانے سے حالات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے، آپ کے ملک کے اگرچہ حالات بہتر ہوں گے 2023 میں ہوں گے۔ اس وقت میں بھی سمجھ گیا تھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں بات، آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ دراصل مقصد، مطلب بات کرنے کا یہی ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ اپنے ملک سے، اپنے صوبے سے، اپنے شہر سے کتنا اخلاص دکھایا ہے کہ جی ہم نے، ہمارے ذہن نے اتنا غور و فکر کیا بھی ہے، ایک عام آدمی نے غور و فکر کیا بھی ہے کہ یہ جو 2022 سب سے بڑی بات کہ سیلاب آیا تھا، اب سیلاب جس وجوہات کی بنا پر آیا تھا، جو غلطیاں کوتاہیاں ماضی میں کی گئی تھی،
جو ہمیں پہلے سے تحفظات اور جو پہلے سے ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی گئی، جس بنا پر آیا تھا اس کے لیے اب کام کرنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا؟ 2022 میں بالکل جو سیلاب جو سندھ کے لیے، پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب بلوچستان کے لوگوں کی تباہ کاریاں بڑی 2022 میں نظر آئیں. سیلاب نے ایسا سیلاب جو کہ ماضی میں پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آیا ایسا سیلاب جیسا اب آیا. اور لوگ جس طریقے سے مخیر نظر آئے، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگوں نے اپنے زیورات بیچ کے مدد کی ہے سیلاب زدگان کے لیے. میں نے دیکھا لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگائی ہے، اپنے فرض اور عبادت سمجھا کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا، اور بڑے کھلے دل سے لوگوں نے، این جی اوز نے بہت بڑھ چڑھ کے کام کیا. پھر فورن فنڈنگ بھی ہوئی، پھر بیرونی طور پہ لوگ آئے بھی، شخصیات نے آ کے کام کیا بھی، دکھایا بھی. اب اس کے لیے کیا کام چل رہا ہے یہ اس حوالے سے کچھ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے. ڈفرینٹ میڈیا چینلز پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو اتنی بڑی تباہ کاری، سب سے بڑی 2022 کی تباہ کاری جو ہمیں نظر آئی وہ سیلاب تھی، اور جس میں ہزاروں لوگ اس میں ختم ہوئے تھے، ہزاروں لوگ متاثر ہوئے تھے، ہزاروں لوگوں کی ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ چکی تھیں، لوگ یتیم ہو گئے تھے. اب اس کی کوئی سولوشن اور اس کو آگے مستقبل میں بچانے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی گئی، اس حوالے سے کیا کام کیا گیا، کوئی بھی مجھے چینل نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی مجھے اس طرح کی سیاسی جماعتیں نظر نہیں آ رہی جو بات کر رہی ہوں. اس پہ سب ایک ثانیہ ہوا وہ چلے گیا، لوگوں نے اس وقت اپنی ایکٹیونیس دکھائی، اس وقت اپنی گفتگو کی، اور اس کے بعد سب ختم ہو گئے. جو سماجی بھی نہیں تھا وہ بھی سماجی اس وقت بن گیا تھا، مگر اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ سال کیسا رہا آپ لوگوں کے لیے؟ ملک کی سطح پر یہ کیا پازیٹیو رہا اور ملک کی سطح پر یہ کتنا نیگیٹو رہا؟ اس حوالے سے آپ لوگ کامنٹس میں بتائیں، اور میرے علم میں اضافہ کریں، دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ کریں کہ جی کہ کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جو بہتر ہو سکتی تھیں لاجیکلی، مگر وہ بہتر ہو نہیں سکیں یا کیا نہیں گیا ان کو بہتر، اور کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جو بدتر ہونے سے بچ سکتی تھیں مگر ان کو بچایا نہیں گیا. تو یہ آپ نے کامنٹس میں بتائیں اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی جو بھی بہتر وقت رہا اس میں ویڈیو کے ذریعے ملاقات بھی ہوگی، ویڈیو کے ذریعے آپ سے تبادلہ خیال بھی ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.